أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلى آخر الآية۔ سورة الحدید آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور 24۔ ایک اٹل حقیقت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ پیچھے فرمایا سابقوا الی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، جنت کی طرف آگے بڑھو۔ اس سے پیچھے انسانی زندگی کی نیچر بتائی کہ یہ نیچر ہے اور تمہارا کرنے کا کام یہ ہے۔ نیچر بتا دی، کرنے کے کام بتا دیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے اندر انسان کے فیصلے ہیں وہ واضح کیے جا رہے ہیں، مصیبتیں ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں، تکلیفیں ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، ما اصاب کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یا کوئی بھی مصیبت زمین کے اندر آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، سیلاب بن جاتا ہے، بیماری آتی ہے، کینسر ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذات کے حوالے سے کوئی مصیبت ہے، ڈپریشن ہے، تکلیف ہے، پریشانی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں وہ اللہ نے پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ پہلے سے طے ہے۔ لہذا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تقدیر مبرم ہے، تقدیر مبرم ہے۔ مبرم کا مطلب ہے کہ وہ تقدیر جو کہ پکی ٹھکی ہے، لکھا ہے اس بندے نے 60 سال جینا ہے، بس اب 60 سال جیے گا، متقی بن کے جیے، گنہگار بن کے جیے، اچھے کام کرے یا برے کام کرے، 60 سال اس کی طے ہے، یہ طے شدہ ہے کہ اتنے سال جیے گا۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ حضرت کے سامنے ایک بہت بڑا مینڈھا آیا ہے، وہ مینڈھا جو ہے وہ گائے کی شکل، گائے کے قد کا ہے، اور وہ مینڈھا حضرت کے پاس آئے تو حضرت کو ٹکر مارنے لگا، تو حضرت نے اس کی سینگ پکڑ لی، تو آخر کار اس مینڈھے نے ایک سینگ حضرت کی بائیں ران پہ لگا، اور بائیں ران پہ لگا اس میں چھوٹا سا خون کا ایک قطرہ نکلا اور مینڈھا بھاگ گیا۔ تو یہ تشریف لائے مولانا قاسم نانوتوی کے پاس، حضرت مولانا قاسم نانوتوی روزانہ فجر کے بعد خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بھی کیا خواب دیکھ لیا یعقوب نانوتوی کا؟ یہ خواب دیکھا ہے۔ اچھا بھئی، لگتا ہے کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے عورت کی طرف سے، تمہارے خاندان میں جو خواتین ہیں، جیسا کہ پھپھی ہے یا پھپھی کی بیٹی ہے، اس طرح کے خاندان میں کوئی بیٹی، یعنی خاندان میں مردوں کی طرف سے جیسے چچا ماموں ہوتے ہیں مردوں کی طرف سے، اور ایک عورتوں کی طرف سے جیسے خالہ پھپھی، تو عورتوں کی طرف سے کوئی جو چھوٹی بچی ہے اس کا انتقال ہوگا۔ حضرت وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ موت کو قیامت کے دن مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا، اور مینڈھے نے آ کے نقصان پہنچایا تو بائیں ران پہ نقصان پہنچایا، بائیں طرف چونکہ دل ہوتا ہے اور اس طرف عورت ہوتی ہے، تو اس سے مراد خاندان ہے، عورت ہے۔ پھر ران کا معاملہ ہے، یعنی نیچے کا معاملہ ہے، تو اس سے مراد خاندان کی عورتیں ہیں، یعنی خاندان کی عورتیں، یعنی پہلے تو عورت مراد ہے، پھر خاندان کی عورت مراد ہے، اور پھر چھوٹا سا قطرہ نکلا ہے، اس سے مطلب ہے کہ موت آئے گی اور کسی چھوٹے بچے کو موت آئے گی، اور ظاہر بات ہے وہ ران کی طرف سے تو اس میں بھی کسی مونس کا معاملہ ہے۔ تو واقعی پتہ چلا کہ 3 دن کے بعد حضرت کی پھپھی کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو تقدیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں،
انسان کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں اشارے کنایے سے، خواب کے ذریعے سے، الہام و کشف کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بتایا جاتا، بعض دفعہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، بعض مرتبہ نہیں بتایا جاتا، بہت ساری ایسی چیزیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ تو من جانب اللہ انسان کو اشارے ملتے رہتے ہیں کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، کبھی صدقے کے ذریعے سے وہ مصیبت وقتی طور پر ٹل جاتی ہے، کبھی صدقے کے ذریعے سے مستقل طور پہ ٹل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مصیبت تکلیف انسان کے مقدر میں لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مصیبت کو ہم سے ٹال دے، تکلیف کو ہم سے ٹال دے، یا پھر کسی بھی طریقے سے مختصر کر دے۔ تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے، تمہاری جو بھی مصیبت ہے، تکلیف ہے، اس کو لکھ۔ تو یہ ہے تقدیر مبرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں 2 رجسٹر تھے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ 2 کتابیں ہیں جس میں ما کان اور ما یکون سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، یعنی تقدیر مبرم۔ اور ایک چیز ہے تقدیر معلق، یہ آدمی یہ کرے گا تو اس کو اتنی روزی ملے گی، یہ آدمی یہ پڑھے گا تو اس کو اتنا مال ملے گا، یہ آدمی اس عورت سے شادی کرے گا تو اتنے بچے ہوں گے، اس آدمی کا یہ نام رکھا جائے گا تو اس کا یہ حال ہوں گے، وہ نام، اس کو نہ کہتے ہیں تقدیر معلق۔ ہمارے لیے دونوں تقدیریں ہیں، کام ہم نے تقدیر معلق کے مطابق کرنا ہے، یقین ہم نے تقدیر مبرم پر بھی کرنا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ چنانچہ حضرت عالم مثال میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہے، بخاری میں روایت ہے، ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا اے آدم، اے ابا جان، آپ نے جنت سے وہ دانہ نہ کھایا ہوتا تو آج ہم سب جنت میں رہ رہے ہوتے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ موسیٰ، اللہ نے تورات کب لکھی؟ کتب تورات بیدی، اللہ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو کہا کہ آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے لکھی تھی۔ کہ موسیٰ، میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات میں ایک فیصلہ لکھ دیا تو آدم اس کو ٹالنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں تو اس کو نہیں ٹال سکتا۔ تو جب کوئی کام ہو جائے تو سمجھیں یہ تقدیر مبرم ہے۔ بازو ٹوٹنی تھی، تقدیر مبرم ہے۔ فلاں کا انتقال ہونا تھا، تقدیر مبرم ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب اس میں یہ نہ دیکھا جائے ڈاکٹر کا گریبان پکڑو کہ تم نے نہیں کیا، فلاں کا گریبان پکڑو، تم ٹائم پر آ جاتے تو صحیح ہو جاتا۔ وہ تقدیر مبرم تھی، وہ ٹل نہیں سکتی تھی۔ ہمارے لیے محنت یہ ہے کہ ہم تقدیر معلق پہ کہ گاڑی تیز چلائے گا تو جلدی مرے گا، اس لیے گاڑی احتیاط سے چلائے۔ موٹر سائیکل بے ہنگم چلائے گا تو گر کے مرے گا، ٹانگ ٹوٹے گی، تو موٹر سائیکل بے ہنگم نہ چلائے۔ ہمارا کام تقدیر معلق کا ہے لیکن ایمان مبرم پر بھی رکھنا ہے۔ تو اللہ فی کتاب من قبل ان نبر، ہم نے ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ اور یہ اس لیے لکھی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے ہے تاکہ جو تم سے چیز چلی جائے تو اس پہ افسوس نہ کرو، سمجھو یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور زیادہ خوش بھی نہ ہو کہ تمہیں جو دیا ہے تو تم اس کے اوپر فخر مت کرو کہ یہ جی تمہاری محنت کی کمائی ہے، اللہ نے لکھی تھی تب ملی ہے، تمہاری محنت ایک بہانہ ہے بس، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کمال نہیں۔ تمہاری کوشش، تمہاری سٹڈیز، تمہاری ایجوکیشن سسٹم، تمہارا نظام بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک بہانہ ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو دیا اس پہ فخر مت کرو، اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے چاہا تھا تو تم کو ملا، ورنہ تم جو مرضی کر لیتے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں، اترانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی ایسا جملہ بھی نکل جائے کہ جس میں کسی درجے، کسی گونا تکبر ہو، وہ جملہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے اکابرین کی ایک بڑی جماعت ہے،
وہ ان کی بات سنتے ہوئے بعض دفعہ دقت ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ وہی طرز کہ فقیر نے یہ کیا، فقیر نے یعنی یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا، اپنے کلام کے اندر بھی وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کلمات عاجزی، تواضع کے کلمات۔ پاکستان آرمی کے اندر ایک بڑے بہترین مولوی صاحب تھے، تو جو پاکستانی کمانڈر تھے انہوں نے کہا بھی آپ اتنے بہترین ہیں، اتنی اچھی تلاوت کرتے ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں، میں آپ کے استاد سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ اپنے استاد کو کبھی یہاں پر لے کر آئیں، ہم ان کا اکرام کریں گے۔ تو وہ آئے جامعہ فاروقیہ اور اپنے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کو لیا اور لے کر وہاں پر گئے، آرمی آفس میں گئے، تو انہوں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں۔ کہنے لگا جی میں تو ایک طالب علم، تو وہ کمانڈر صاحب کھڑے ہو گئے، میں تو میرا ملنا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کمانڈر کس دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کمانڈر صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو کہہ رہے تھے آپ ان کے استاد ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ۔ پورے کھانے کے اندر وہ اسی بات پہ پریشان رہے کہ آپ جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عاجزی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تواضع کیا ہوتی ہے۔ اور یہ عاجزی کے طور پر نہیں، جو آدمی پڑھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کم پڑھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، جو پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے میں بہت کچھ ہوں، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ آتا جاتا۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امام ابو حنیفہ بچے تھے، تو ایک عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی سوال ہو مجھ سے کرو، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں بتائیے نملہ سلیمان مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ یعنی حضرت سلیمان جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے کہا کہ قالت نملۃ یا ایھا النملہ قل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے۔ فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات پہ ہنسے، تو انہوں نے پوچھا نملہ سلیمان، یہ جس نملہ نے آواز نکالی تھی یہ کون تھی، مذکر تھی مؤنث تھی؟ تو یہ چپ ہو گئے، کہا مجھے نہیں پتا۔ تو امام صاحب اس وقت 6-7 سال کی عمر کے تھے، کہا تمہیں پتہ ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے۔ تو پھر بتاؤ؟ کہا ایسے نہیں، تم استاد کی کرسی پہ بیٹھے ہو، وہاں سے اترو پھر بتاؤں گا۔ پھر وہاں بیٹھے، کہا نملہ سلیمان مؤنث تھی، اس لیے کہ اللہ نے کہا قالت فضحکت من قولہا، یہ جو قالت مؤنث کا صیغہ ہے یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کے لیے نہیں بولا جاتا، تو اس لیے مؤنث۔ تو بڑا بول اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں، جو بندہ بڑا بول بولتا ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس چیز میں بہت ماہر ہوں، کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے بڑی اچھی آتی، نہ بھائی۔ اور جہاں دعویٰ کیا وہاں مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے، لہذا کبھی دعویٰ واللہ لا یحب کل مختال، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو کبھی مت جتلائیں کہ میں نے بڑی نیکی کر دی اس کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ یہ نہ، کبھی ایسی بات نہ، میں نے ان کے ساتھ بڑا احسان کا برتاؤ کیا، انہوں نے آگے میرے ساتھ، نہیں بھائی اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی۔ یہ جملے ایسے نہ ہو کہ آپ کی پکڑ ہو جائے، میں تو جی بہت اچھا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، نہیں، یہ جملے بڑے برے ہیں، بہت برے ہیں، اچھے نہیں ہیں یہ جملے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اے اللہ اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ بالکل ناپسند کرتا ہے، اور یہ فخر تو نہیں کر رہا لیکن فخر کرنے والوں کی نقل کر رہا ہے۔ اور جی ان کو تو کچھ نہیں آتا، مجھے بہت کچھ آتا ہے، ان کو کیا پتہ یار، ان کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو، یعنی آپ کو سب پتہ ہے، تو آپ در پردہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں۔ آپ کیا ضرورت ہے مسجد میں پیسے ڈالنے کی؟ ارے بھائی چھوڑو یار، کسی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو، تمہیں زیادہ ثواب۔ کس کو کھلاؤ گیا؟ پوچھو ذرا آپ نے کتنوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا؟ پتہ چلے گا زندگی بھر نہ مسجد میں دیے، نہ مدرسے میں دیے، نہ کسی کی مدد کی، خود بھی نیکی سے رکے، دوسروں کو بھی نیکی سے روکا۔ اور بخیل کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے بخل کو امپرووائز کرتا ہے، اپنے بخل کو مزید، میں نے یہ کیا میں اتنا سمجھدار، میں نے یہ کیا اتنا سمجھدار۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
هو الغنی اور جو اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ بھی قابل تعریف ہے، اس کو اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔